بنی اسرائیل کے اندر قوم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بہت سارے معجزات سے نوازا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ امتیاز دیا تھا، وَمَا كُنْتُمْ تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ کا دیا ہوا علم یہ تھا کہ وہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، اور اسی طرح جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ دیا تھا۔ یہ معجزہ اللہ کی عطا ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے انبیاء کی رسالت کی تصدیق ہو جائے۔ انبیاء کی رسالت اتھینٹک ہے اور وہ اللہ کی طرف سے منزل من اللہ ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ لیکن بسا اوقات کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو مطالبہ کرتے ہیں اگر آپ واقعتاً ہی اللہ کی طرف سے نبی بن کے آئے ہیں تو یہ فلاں کام ایسے ہو جائے تو ہم مان لیتے ہیں۔ بما کنتم تاکلون وما کنتم تدخرون فی بیوتکم، جو تم نے کھایا ہے وہ بھی بتا دیتے کہ یہ شخص فلاں چیز کھا کے آیا ہے، اور جو گھر اپنے اندر خزانہ کر کے آیا ہے وہ بھی بتا دیتے کہ یہ فلاں چیز کو خزانہ کر کے آیا ہے، چھپا کے آیا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے ان کو معجزات عطا فرمائے تھے۔ لیکن اسی طرح چلتے چلتے پھر ان کی جو قوم نصارہ ہے وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں اس قدر غلو کا شکار ہوئی کہ انہوں نے یہی بات کہہ دی، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، جو اللہ ہے وہ در حقیقت مسیح علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ یعنی انہوں نے اللہ کے وجود کو ہی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا وجود قرار دیا، یعنی یہ دونوں ہی ایک وجود ہیں۔ تو قرآن کریم کہتا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم، جس شخص نے یہ عقیدہ رکھا کہ مسیح علیہ السلام اللہ بن گئے ہیں یا اللہ مسیح علیہ السلام ہیں یا مسیح معبود ہے، تو اس بندے نے کفر کیا۔ اسی طرح اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، اس بندے نے بھی کفر کیا کہ جس بندے نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تینوں میں سے تین ہیں یا ایک ہے، یعنی اماں مریم علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی ذات، ان تینوں کو ملا کر انہوں نے عقیدہ تثلیث، تین ہونے کا عقیدہ، تینوں کے ایک ہونے کا عقیدہ عیسائیوں نے پھیلایا، اور اللہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے بھی کفر کیا ہے کہ جو شخص یہ عقیدہ پیش کرتا ہے۔ آج ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ چیز کسی نہ کسی ناحیے، کسی نہ کسی کیفیت کے اندر موجود ہے۔ براہ راست ہم کھل کے تو یہ نہیں کہتے کہ فلاں رب بن گیا یا فلاں جو ہے وہ اللہ بن گیا، لیکن یہ عقیدہ بھی کسی نہ کسی طریقے ان سے مانوس ہے۔ عقیدے کا نام ہے حلول کا عقیدہ، وحدت الوجود کا عقیدہ۔ یہ صوفیاء کا عقیدہ ہوتا ہے۔ صوفیاء کا عقیدہ کیسے ہوتا ہے جی؟ وہ کہتے ہیں جی ہمارے فلاں شیخ تھے، فلاں بزرگ تھے، انہوں نے اللہ کی اتنی تعریف کی، کرتے کرتے وہ فنا فی اللہ ہوئے، اور فنا فی اللہ کا مطلب ہے وہ کہ اللہ کی ذات میں خود غرق ہو گئے، یعنی وہ دونوں کا وجود ایک ہو گیا۔ اللہ کو لوگوں کے ساتھ ملا دینا اور فنا فی اللہ کے عقیدے کو بنا کر، یہ دراصل اس کی بنیاد وہ والا عقیدہ ہے کہ جو عیسائیوں نے اللہ کے بارے میں اور مسیح علیہ السلام کے بارے میں پیش کیا تھا۔ ہمارے بھولے بھالے مسلمان اس عقیدے کے اوپر، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کے اندر ہی اللہ ہے، میرے اندر اللہ ہے، آپ کے اندر اللہ ہے، ہر چیز کے اندر ہی اللہ ہے۔ تو وہ جو ہے ڈالی ڈالی میں تو، پتے پتے میں تو، پودے پودے میں تو نعتیں پڑھتے ہیں، اور بڑی بڑی جو ہے اس کے اوپر وہ ان کو جو ہے وہ بیلیں دی جاتی ہیں اس کے اوپر، اور وہ نعتیں پڑھتے نہیں تھکتے لوگ۔ یہ چیز یہ وہ عیسائیت کے عقیدے سے مانوس ہے، اس سے بہرحال ہمیں صرف نظر کرنا چاہیے، اس کو چھوڑنا چاہیے، یہ اسلام کا عقیدہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہ نبی علیہ السلام نور من نور اللہ ہو گئے ہیں، اللہ کے نور سے نور ہو گئے ہیں۔ یہودیوں نے جو کہا عزیر ابن اللہ ہو گئے ہیں، تو ہم نے کہا کہ نبی علیہ السلام ہم کیوں پیچھے رہے ہیں، ہم نے نبی علیہ السلام کو نور من نور اللہ بنا دیا۔ نبی علیہ السلام جو سید البشر ہیں، آپ کا وہی مقام کافی ہے، جبکہ آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، ہم پیچھے تیسرے سپارے کی تفسیر میں اس کو ذکر کر چکے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا تم میری شان میں غلو نہ کرنا، جس طرح عیسائیوں نے اپنے نبی علیہ السلام سیدنا عیسیٰ کی شان میں غلو کر کے ان کو درجہ الوہیت تک پہنچا دیا تھا۔ تم میری شان میں ایسا غلو نہ کرنا، اور تم میری قبر کے اوپر میری قبر کو بت نہ بنا لینا۔ اور نبی علیہ السلام نے اللہ سے دعا بھی کی، اللہم لا تجعل قبری وثنا، اللہ تو میری قبر کو بت نہ بنانا کہ یہ آئیں اور آ کے میری قبر کو پوجنا شروع کر دیں۔ اس چیز سے نبی علیہ السلام نے منع بھی کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی۔ کہ وہ مولانا حالی کی مجھے نظم یاد آ رہی تھی، کرے غیر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر،
कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर, झुके आग पर बहरे सजदा तो काफिर, मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तश करें शौक से जिसकी चाहें, नबी को जो चाहें खुदा कर दिखाएं, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं, मिज़ारों पे दिन रात नजरें चढ़ाएं, न तौहीद में इससे कुछ खलल आए, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जाए। वो सब के सब हम करके हम सब मुसलमान हैं, और वो ये सब कुछ करके वो काफिर है और वो जहन्नुम में जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको खालिस अक़ीदा तौहीद के ऊपर ज़िंदगी को बसर करने की तौफीक दे।